ہمارے چینل دا وائس آف علماء حق کو سبسکرائب کریں اور نیو اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-3 دن قبل جامع مسجد میں چند نوجوان آئے تھے اور اس بات کا اصرار انہوں نے کیا تھا کہ بگ باس کے تعلق سے اور منور فاروقی کے تعلق سے ویڈیوز بنائے جائیں۔ جہاں تک تعلق ہے بگ باس شو کا، تو ظاہر سی بات ہے، ہم سب کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ شو نہایت ہی واہیات، بے حیائی پر مشتمل ہے اور غیر شرعی امور کا اس میں ارتکاب کیا جاتا ہے جس کی شریعت ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ اور حدیث میں ایک ضابطہ بتلایا گیا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں آپ نے کوئی برائی دیکھی اور شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کسی شخص کو آپ نے دیکھا، تو اسلام کا، شریعت کا پہلا اصول یہ ہے کہ اس شخص کو آپ ہاتھ سے اگر روکنے کی قوت اور طاقت رکھتے ہیں تو اس برائی کو آپ روک سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ایک نوجوان برائی میں مبتلا ہے تو پہلا اصول یہ ہے کہ ایک تھپڑ رسید کی جائے، آپ نہیں روک سکتے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ کم از کم زبان سے اس برائی کو روکا جائے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو آخری درجے میں جو ہے، جو ایمان کا سب سے کم درجہ ہے، کہ دل میں اس برائی کو برا سمجھا جائے اور دل میں یہ سمجھا جائے کہ یہ برا کام ہو رہا ہے، میں اس کے روکنے پر قدرت اور طاقت نہیں رکھتا ہوں لیکن دل میں برا سمجھ رہا ہوں۔ لیکن اس بے حیائی کو اور اس فحاشی کو اور اس گندگی کو پھیلانا اور یہ ثبوت دینا کہ ہم اس شو کو پسند کرتے ہیں، اس برائی کو پسند کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ خود ایک ایمان والے، ایک مسلمان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ اس کا خود ایمان خطرے میں ہے۔ ایک ایسا شو جو بے حیائی پر مشتمل ہے، گندگی پر مشتمل ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کو روکنے کی کوشش کرتے، مزید اس کا پرچار کرنا اور یہ پیغام دینا کہ اس کو مزید دیکھا جائے اور اس میں ایک مسلمان شخص نے شرکت کی ہے، لہٰذا اس کو جتایا جائے اور اس کو اس طرح سے اوٹ کیا جائے۔ لہٰذا یہ سب سے گری ہوئی حرکت ہے اور ناشائستہ حرکت ہے جو ناجائز اور حرام ہے۔ اب آتے ہیں تصویر کے دوسرے رخ کی طرف۔ اگر بعض لوگ منور فاروقی کو اگر اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، اپنا نمونہ سمجھتے ہیں اور اس کے لیے اپنے دلوں میں محبت بٹھاتے ہیں، تو اس سلسلے میں شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ 2 احادیث اس سلسلے میں پیش خدمت ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، جس میں یہ کہا گیا، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم؟ آپ کا کیا گمان ہے، کیا خیال ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو ایک قوم سے محبت کرتا ہے اگرچہ کہ اس قوم سے جا کر ملتا نہیں ہے، ان جیسے اعمال نہیں کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، جو شخص جس سے محبت کرے گا کل قیامت میں اسی کی صف میں کھڑا ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں آیا جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وماذا اعددت لها، قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو صحابی رسول نے فرمایا کہ لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ تیاری تو کچھ خاص نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے تواضعاً انہوں نے کہا ہے، لیکن میں محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرتا ہوں، آئیڈیل اور نمونہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، انت مع من احب، کل قیامت میں تم اسی کے ساتھ ہوں گے جس سے تم محبت کرو گے۔ انت مع من احببت، جس کے ساتھ تم محبت کرو گے کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس جملے سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی، کبھی زندگی میں اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی، کل قیامت میں تم اسی کے ساتھ رہو گے جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ آگے حضرت انس فرماتے ہیں، فاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر رضی اللہ
اللہ عنہما وارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم وان لم اعمل بمثل اعمالہم، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ کہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، لیکن میں ہوپ اور توقع اور امید رکھتا ہوں کل قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا۔ دونوں حدیثوں میں بتلایا گیا کہ یہ دل میں، یہ دماغ میں، یہ جذبات میں محبت کے قابل اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اور صحابہ کی، اولیاء کی، اتقیاء کی، تابعین کی، یا ایسے لوگوں کی جن کو دیکھ کر آخرت یاد آ جائے، جن کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو جائے، یا وہ عبیدہ کو دیکھ کر مسجد اقصی فتح کرنے کی تمہارے اندر ایک تڑپ پیدا ہو گیا، ایک جذبہ پیدا ہو جائے، یا ایسے لوگوں کو دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کی طرح لوگ، یا اولیاء اتقیاء، ایسے لوگ جنہیں دیکھ کر ہم اعمال پر کھڑے ہو سکیں، آخرت ہمارے لیے جو ہے بالکل ہمارے نظروں کے سامنے ہو، مسجد اقصی کو فتح کرنے کے جذبات ہمارے اندر جو ہے تر و تازہ ہو جائے۔ لیکن ایسے لوگ جو ایکٹرز، کرکٹرز، کامیڈینس، ایسے لوگ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں بن سکتے۔ امام غزالی نے غالباً وہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کو جب دعوت دی گئی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جو ہے ایک مسخرے کو لگا دیا۔ اس مسخرے کا کام یہ تھا کہ موسیٰ بازار میں جاتے تو وہ بازار میں جاتا، موسیٰ ہنستے تو وہ ہنستا، موسیٰ جیسے کپڑے پہنتے وہ بھی ویسے کپڑے پہنتا، موسیٰ علیہ السلام اشارے کرتے تو وہ بھی اشارے کرتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آیا، فرعون غرق ہو گیا، مر گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ مسخرہ جو میری نقالی کر رہا تھا وہ تو بالکل صحیح سالم ہے اور زندہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ، یہ تیری منطق اور فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس شخص سے بھی مجھے تکلیف ہوتی تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بھی غرق ہو کر مر جاتا۔ غیب سے آواز آئی، جو ہمارے نبی کی نقالی کرتا ہے ہم اس کو ہدایت سے مالا مال کر دیتے ہیں، لہٰذا یہ دل میں، یہ خیالات میں، دماغ میں صرف اور صرف ہمارے لیے آئیڈیل کوئی ذات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی، صحابہ کی ذات ہے۔ جو لوگ نہایت چھچورے، گندے، ناپاک، کسی اچھی محفل میں ان کا نام لینے کے قابل نہیں، چاہے وہ ایکٹرز ہو، کرکٹرز ہو، وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہرگز نہیں بن سکتے۔ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ صرف اور صرف صحابہ، اللہ اور اس کے رسول، اولیاء کی ذات ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کو ووٹ دینے کے لیے آگے نہیں بڑھے اور جنہوں نے بگ باس کا کوئی شو نہیں دیکھا اور اس بے حیائی کے شو سے وہ دور رہے، اور قابل توبہ، قابل مذمت، قابل گرفت ہیں وہ لوگ، استغفار اور توبہ کے لائق ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنایا جو شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ امید کے بات سمجھ میں آ گئی ہو، اور ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں آئندہ سے ایسے شو کو آپ نہ اس کا پرچار کریں گے، نہ ووٹنگ اس کے لیے دینے کے طریقے سکھلائیں گے۔ قرآن مجید میں واضح الفاظ میں فرمایا گیا ہے جو شخص برائی کی طرف رہبری کرے گا، رہنمائی کرے گا، تو گویا کہ اس کو برائی کرنے کے برابر عذاب ملے گا، اس کو برائی کرنے والے کے برابر اس کو گناہ ملے گا، اور جو اچھائی کی طرف رہبری اور رہنمائی کرے گا، اگرچہ کہ اچھائی نہیں کرے گا، تب بھی اس کو اس اچھائی کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ واللہ اعلم۔